अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्नर एकेडमी। माय नेम इज़ आयशा और आज का हमारा जो लेसन है PSY 101 का लेसन नंबर 6 बिहेवियरल अप्रोच। चलिए हम बिहेवियरल अप्रोच को देखते हैं। दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल stimulus as the focus of study. Observable behavior is what psychology should be studying, understanding and explaining. और इसके बाद ये देखते हैं कि दे स्पेसिफिक स्टडी, वो किन चीज़ों पे उनका क्या स्पेसिफिक स्टडी स्टाइल था। वो ऑब्जर्वेबल ओवर्ट बिहेवियर। अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिहेवियर हमारे दो तरह के होते हैं। एक ओवर्ट बिहेवियर होता है और एक कवर्ट बिहेवियर होता है। कवर्ट मतलब वो छुपा हुआ, कि जैसे वो लोग, हम जैसे आप लोग जानते हैं कि वो लोग होते हैं एक तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले और एक ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले और एक ज़रूरत से कम बोलने वाले। ओवर्ट वो होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, मतलब चलते चलते रास्ते में चलते चलते दो चार लोग खड़े हैं तो उनसे चलते चलते बातें कर लेना, हाँ भाई तुम कहाँ से हो, ये वो इस तरह। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने काम की बात करने से भी झिझक जाते हैं, शर्माते हैं, और एक वो लोग होते हैं। तो लेकिन ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ये हमारे ओवर्ट बिहेवियर पे बात करती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जैसे कि साइकोडायनामिक वाले अप्रोच में पढ़ा था कि वो लोग अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस इन चीज़ों पे बात करते थे, लेकिन ये जो लोग थे ये इन चीज़ों पे बात नहीं करते थे। हम देखते हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या माइंड प्रोसेस या बायोकेमिकल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये तवज्जो किस में दी जाती थी? साइकोडायनामिक अप्रोच में सिगमंड फ्राइड इन चीज़ों पे उसने काम किया था और ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम बिहेवियरिस्टिक पे बात करेंगे और इसमें ये देखते हैं कि वो बिहेवियरिस्टिक में इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो फैक्टर और स्टिमुलस पर भी ध्यान देते हैं कि किसी भी बिहेवियर को काज करने की क्या वजह हो सकती है, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो हमारे बिहेवियर को बनाती है, यानी वो कंडीशन जो किसी भी बिहेवियर या रद्द-ए-अमल या एक्शन या रिस्पॉन्स के ज़ाहिर होने से पहले वहाँ पर मौजूद हो, जिसकी वजह से बिहेवियर हमारा ज़ाहिर हो। मतलब ऐसा कौन सा स्टिमुलस हो जिसके नतीजे में हमारा कोई बिहेवियर ज़ाहिर होता हो। इसमें जो है ना बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी 5 किस्म की होती है। एक स्टिमुलस, उसके बाद स्टिमुलस क्या होता है? फिज़िकल लर्निंग, फिज़िकल एनर्जी का ऐसा सोर्स या ऐसा नज़रिया जो हमारे सेंस आर्गन पर अपना असर डाले। ये सोर्स कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई लाइट हो सकती है, कोई हीट हो सकती है। उसके बाद रिस्पॉन्स की बात करते हैं। रिस्पॉन्स ये होता है कि हमारा किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में जो भी कोई हमारा रद्द-ए-अमल आएगा, कोई भी हमारा जो एक्शन आएगा, कोई भी हमारा जो बिहेवियर बनेगा वो हमारा रिस्पॉन्स बन जाएगा। मतलब ऊपर मैंने हीट की बात की, अगर हमारा हाथ किसी हीट पे लगेगा, मतलब हमें फील होगा कि हमारा हाथ जलने ही वाला है, तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेंगे। वो हमारा रिस्पॉन्स, हम हीट के बदले में क्या देंगे? अपना हाथ पीछे कर लेंगे। इसी तरह हमें कोई सुई चुभती है तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, हमारा रिस्पॉन्स है। और इन्वायरमेंट में भी जैसे आप जानते हैं कि हम इन्वायरमेंट से भी चीज़ें सीखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को, चाहे हमें विरासत में कुछ भी मिला, हम उस चीज़ों के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी इग्नोर नहीं करते। उसके बाद वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल से मुराद वो चीज़ है जो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। ये वो अमाउंट भी हो सकती है और किसी काइंड में, मतलब कोई भी चीज़ जो किसी कोई किस्म चेंज हो जाए वो हमारे वेरिएबल होती हैं। मतलब चेंज होने वाली चीज़ को वेरिएबल कहते हैं। इसमें हमारे सारी चीज़ें चेंज होती हैं, हमारे मूड चेंज होते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, हमारी अमाउंट वगैरह हर चीज़ का इसमें जिक्र किया जाएगा। लर्निंग, जैसे कि हम लर्निंग भी सीखते हैं। मतलब लर्निंग हम दो तरीके से भी करते हैं। पनिश मिले तो भी हम लर्न करेंगे, रिवार्ड मिलेगा तो भी लर्न करेंगे। जैसे हम कोई काम अच्छा करते हैं तो उस पर हमें रिवार्ड दिया जाता है, तो ये चीज़ भी हमने लर्न कर ली कि भाई अच्छा काम करेंगे, इस तरह का काम करेंगे तो ये अच्छा काम गिना जाएगा और इस अच्छे काम की वजह से हमें ये इनाम मिल रहा है। तो इस तरीके से भी हम लर्न कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हम एक पनिश से भी लर्न कर रहे हैं, भाई ये काम करने से माँ ने थप्पड़ मारा था, अब दोबारा ये काम नहीं करना, कभी नहीं करना, वरना दोबारा मार पिटेगी। तो इस तरह हम एक वो भी जो है ना लर्न कर लेते हैं।
اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام کس کس نے کیا. اس بیہیویرسٹک پہ کام کیا سب سے پہلے تھارن ڈائک نے، پھر اس کے بعد جے بی واٹسن نے، پھر پیولو نے کام کیا. ان تینوں کے ہم کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا، ان کا کیا کہنا تھا بیہیویئر کے بارے میں. تھارن ڈائک کے بارے میں بات کرتے ہیں. تھارن ڈائک جو ہے وہ امریکن سائیکالوجسٹ تھا. تھارن ڈائک کے نتیجے میں اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ کوئی بھی ایکشن یا بیہیویئر یا کسی رسپانس کے کنسیکوینس کے نتیجے پر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بیہیویئر دوبارہ دہرایا جائے گا یا نہیں. اس کنکلیوژن کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ایک لا آف ایفیکٹ جو ہے نا وہ ایک انٹروڈیوس کروایا تھا. مطلب تھارن ڈائک کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی رسپانس اگر اس کا رد عمل یا اس کا انجام ہمارے لیے تسکین بخش ہوگا تو ہم دوبارہ رسپانس دہرایا جائے گا، لیکن اگر اس کے نتائج میں آرگنزم کے لیے تسکین بخش نہیں ہوگا تو ہم وہ رسپانس کبھی بھی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. مطلب اگر ہمیں کسی چیز کو کوئی کام کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی خوشی محسوس ہوگی تو ہم دوبارہ وہ کام کریں گے. اگر ہمیں اس سے سکون ملے گا، راحت ملے گا تو ہم وہ کام کریں گے. جیسے کوئی بھی اچھا کام، اگر ہمیں کسی چیز پہ پنش مل رہی ہے تو ہم کبھی بھی دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اس کا تھارن ڈائک کا یہ کہنا تھا. لیکن اس در بھی لوگوں کا کرٹیسزم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہے واٹ از سیٹسفیکشن. مطلب اگر ایک سیٹسفیکشن کیا ہوتا ہے، اگر وہ ایک چیز ایک انسان کے لیے تسکین بخش ہے تو وہ دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہو، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مائنڈ ہے، اپنے وہ الگ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز اس کے لیے بینیفٹ ہے کسی دوسرے کے لیے وہی چیز نقصان دہ ہو. تو یہ اس کا کرٹیسزم ہوا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کی تھیوری کو. پھر اس کے بعد جے بی واٹسن کا ہماری بک میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی بیہیویرسٹک اسکول آف تھاٹ تھا. اس کا یہ فاؤنڈر تھا، یعنی کہ یہ اس کا بیہیویرزم کا یہ بانی ہے جے بی واٹسن. تو جے بی واٹسن نے تو ایک پورا یعنی کہ وہ کیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیا تھا. جے بی واٹسن کے خیال میں انکانشیس لاشعوری اور مٹیریلسٹک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف ظاہری چیزیں مطلب نظر آنے والے بیہیویئر کا مشاہدہ کرنا چاہیے. اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے ایویڈنس تھے. آبزرویبل بیہیویئر وہ بیہیویئر ہے جس کو کوئی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے. واٹسن نے بایو کیمیکل اپروچ یعنی کہ بایولوجیکل جو اپروچ تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ ہمارے کانشیس انکانشیس وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ہم صرف اپنے ایسے بیہیویئر کے بارے میں کو آبزرو کر سکتے ہیں جو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم صرف نظر آنے والی چیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. انکانشیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے انسان کو ہمیں یعنی کہ اس انسان کی انٹروسپیکشن پہ کام کرنا پڑے گا. تو یعنی کہ یہ پھر انٹروسپیکشن میں دیکھیں نا وہ چیز انسان کے مائنڈ میں کچھ بھی چل رہا ہے لیکن وہ بتانے میں اس کو ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے شرم فیل کر رہا ہو تو وہ نہیں بتائے گا. جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم اپنی جو ہیں وہ اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں. جو ہمارے اندر گندی کوئی بھی چیز ایسی ہو، مطلب گندی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بھی چیز ایسی ہو جس سے ہمیں شرمندگی فیل ہو وہ ہم کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتے، اپنی خامیاں کسی کو کبھی نہیں بتاتے. تو انٹروسپیکشن میں بھی یہی تھا نا کہ ہر انسان اپنی اچھی چیز تو بتا دے گا لیکن جو اس کے اندر گلٹی ہے وہ کبھی نہیں کسی کو بتائے گا. اس وجہ سے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. واٹسن یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے اس میں صرف ماحول کا ہاتھ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے چیزیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک چھوٹے بچوں کا گروپ دے دیں اور مجھے میری مرضی کا ماحول دے دیں، جس طرح کہ میں اپنی مرضی چاہتا ہوں مجھے اس طرح کا ماحول دے دیں اور مجھے بالکل پراپر ایک اجازت دے دیں، ایک آزادی دے دیں جس کی وجہ سے یعنی کہ میں بچوں کی اس ماحول میں رکھ کے پرورش کروں اور اس کو اپنی مرضی سے جیسے میں چاہوں ان کو ٹریٹ کروں، لیکن آپ مجھے اس چیز پہ روک ٹوک نہیں کریں گے، مجھے اتنی پرمیشن دے دیں. تو پھر دیکھیے گا کہ اس میں سے کچھ چیزیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر بن جائیں گے، جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل بیکاری بن جائیں گے، بالکل کوئی کام نہ کرنے والے، مانگ کے گزارا کرنے والے وہ لوگ ہوں گے. لیکن یہ چیز یہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ یہ اس وجہ سے ہوگی کہ میں نے اس کی پرورش کیسے کی ہے، میں نے ان کو کیسا ماحول دیا تھا.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لرن فیئر دی کیس آف لٹل البرٹ. انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک بچے کے اندر ایک خوف پیدا کیا. وہ کس طرح کیا، انہوں نے 11 سال کے بچے کو ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال کیا. اس کو کھیلنے کے لیے بہت زیادہ کھلونے دیے جس سے بچہ بہت زیادہ خوش ہوا. وہ ان کھلونوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، ان کے ساتھ بہت زیادہ رہتا تھا اپنے کھلونوں کے ساتھ. یعنی کہ وہ بچہ کھلونوں کو دیکھتے ہی خوشی محسوس کرتا تھا جیسے بچے عام کرتے ہیں. تو اس نے جے بی واٹسن نے کیا کیا، اس نے تو ایکسپیریمنٹ کرنا تھا نا، تو اس نے کھلونوں کے اندر ایک زندہ چوہا ڈال دیا. تو بچہ جو تھا وہ چوہے کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دیا. بچے کو اب تو نہیں پتا تھا کہ یہ چوہا کیا چیز ہے، یہ کیا کرے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں. بچے کو تو اس چیز کا نہیں پتا تھا کیونکہ وہ باقی کھلونے دیکھ رہا تھا. اس کو چوہے کو بھی ایک کھلونے کی نسبت سے دیکھا ہوگا، تو اس نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. وہ چوہے کو بھی بہت زیادہ نا پسند کرنا شروع کر دیا اس نے، بچے نے. تو واٹسن نے کیا کیا، اس نے تھوڑا ہی جیسے وقت گزرنے کے ساتھ اس نے کیا کیا، جیسے ہی چوہا جو بچے کے پاس آتا تھا اور وہ پیچھے سے کسی لوہے کی پلیٹ کے اوپر کوئی ہتھوڑا وغیرہ مار کے یا کسی بھی لوہے کے برتن کے اوپر کوئی دوسرا لوہا مار کے، تو اس سے نا ایک آواز، خوفزدہ آواز پیدا کر دیتا تھا جس کی وجہ سے بچہ ڈر جاتا تھا. اور جیسے جیسے جب چوہا بچے کے پاس آتا تھا وہ اس طرح کے خوفناک آواز پیدا کرتا تھا جس کی وجہ سے بچہ جو ڈر جاتا تھا. بچے نے کیا سیکھا، بچے نے یہاں پہ ایک عجیب قسم کا خوف پیدا کر لیا. اس نے کہا کہ یہ چوہا جو ہے نا اس سے آواز آتی ہے. وہ بچے نے یہ سمجھ لیا، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. تو پھر اس بچے کی لیکن ان کا یہ ایکسپیریمنٹ جو نا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. ایک ایکسپیریمنٹ اس نے خوف تو سکھا دیا بچے کو، لیکن واٹسن کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو جس طرح خوف سکھا سکتے ہیں ہم اس کا خوف ختم بھی میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کا یہ ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. بچہ جو تھا اس کی ماں بچے کو واپس لے گئی، ان کا ایکسپیریمنٹ بیچ میں ہی رہ گیا. تو پھر اس ایکسپیریمنٹ واٹسن کے اس ایکسپیریمنٹ پر بھی بہت زیادہ لوگوں نے کریٹیسزم کیا. لوگوں کا کیا خیال تھا کہ یہ انیتھک چیز ہے، یہ بہت یعنی کہ غلط حرکت ہے، کیونکہ ایک معصوم بچے کو یعنی کہ خواہ کسی خوف زدہ کر دینا تو یہ غلط بات ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ یہ کریٹیسزم ہوا تو اس کو بھی مطلب لوگوں نے کریٹیسزم کر کے غلط ثابت کر دیا. اور اس کے بعد پیولو کا ذکر کیا جاتا ہے. پیولو نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس نے ڈوگ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ کتے کو اس نے ایک ڈبے میں بند کیا، تو لوہے کے پنجرے میں یعنی کہ بند کر دیا، پھر اس کو خوراک دیتا تھا. پہلے خوراک ایسے دیتا رہا تو کتا جو سیکھ گیا کہ اس ٹائم پہ مجھے خوراک ملتی ہے. پھر اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ جب وہ خوراک دینے لگتا تھا تو اس کے ساتھ وہ بیل بجا دیتا تھا. نہیں، خوراک دینے سے پہلے بیل لگا دیتا تھا. تو کتے کو یہ ہوتا تھا کہ جب یہ بیل کی آواز آئے گی تو مجھے خوراک ملتی ہے، ادروائز مجھے یہ بیل کی آواز پہ خوراک مطلب بیل کی اگر آواز نہیں آئے گی تو مجھے خوراک نہیں ملے گی. تو وہ کتا کیا کرتا تھا، وہ کوئی بیل مطلب کوئی گاڑی کی بیل ہو گئی یا ڈور بیل، وہ ساری بیل پہ نا اس کے منہ سے رالیں ٹپکنے شروع ہو جاتی تھی کہ اب بیل بج گئی ہے، مجھے کھانا ملے ہی ملے گا. لیکن پھر اس نے مطلب ایک بیہیویئر وہ سکھایا، اس کے بعد اس نے اس کا بیہیویئر ختم بھی کیا. اس نے کیا کیا کہ وہ بیل خالی بجا دیتا تھا کچھ دیر کے بعد، لیکن وہ کھانا نہیں دیتا تھا. تو اس کے بعد دوبارہ اس نے وہ سیکھ لیا کہ بھئی یہ مجھے بیل پہ کھانا نہیں مل رہا. تو اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے کیا کیا، اسی طرح سے پھر اس نے بیل بجانی شروع کر دی اور کھانا دینا شروع کر دیا. اس طرح اس نے ایکسپیریمنٹ کیا. لیکن یہ ہم اس کا ڈیٹیل جو ہے نا بہت ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن وہ 20 لیسن میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. تو اس طرح اس نے بھی ایک کتے پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا بس سمپل الفاظ میں. تو اس کا ہم بہت ڈیٹیل میں 20 لیسن میں اس کا پڑھیں گے اس کو. تو اللہ حافظ.